مگر نشانیوں سے پہچان جاتا ہے کہ معاملہ کیسے ہے۔ ایک آدمی گھر بند کر کے کہیں سفر پر گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جو بیگ تھے وہ مسنگ تھے اور جیولری اس میں سے غائب تھی۔ آنکھ سے اس نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ان نشانیوں سے وہ سمجھ گیا کہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے۔ بلکہ کس راستے سے چور آیا وہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ جی باہر کا دروازہ بند تھا تو لگتا ہے کہ چور چھت سے نیچے اتر کے آیا ہے۔ اب کون چور ہے اس کے لیے پاؤں کے نشانات دیکھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں کے نشانات کو پہچانتے ہیں، وہ چور کو واک کروا کے پہچان لیتے ہیں کہ اتنے بندوں میں سے یہ چور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تلاش کیا، تو انہوں نے قدموں کے نشان جاننے والے ایک بندے کو بلایا، اور وہ بندہ ان کو مکہ مکرمہ سے نشانات دیکھ کر غار ثور کے دروازے اوپر لے کے آیا۔ اس نے کہا جی کہ یہاں تک پاؤں کے نشانات آتے ہیں، آگے پتہ نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ اگر یہاں تک آتے ہیں تو غار کے اندر بندہ ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک مکڑی کو جالا بنانے کا حکم دے دیا، اور ایک کبوتری نے اس میں انڈے بھی دے دیے۔ تو ان کفار نے جب دیکھا اس کے دروازے پر تو جالا لگا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا قریب تھے کہ ہم ان کی آوازیں سن رہے تھے اور ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ جھک کے دیکھتے تو شاید ہم تک ان کی نگاہ پہنچ جاتی، مگر اللہ نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے۔ تو قدموں کے نشان سے اور باقی نشانیوں سے انسان معاملے کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہم ان کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے ان کی آواز سن نہیں سکتے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بھی بلند و بالا ہے، مگر نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کہتے ہیں جو انسان کے باہر کا جہان ہے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، دنیا ڈاکٹری کو نہیں جانتی تھی، سائنسی ترقی بالکل نہیں تھی۔ اس وقت قرآن مجید نے ایسی باتیں بتائیں جن کو آج کی سائنٹیفک دنیا تسلیم کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی جماعت، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو قرآن میں اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، حل تری من فطور، تمہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نظر نہیں آتا تو دوبارہ آنکھ اٹھا کے دیکھو، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، تمہاری نگاہ ناکام واپس لوٹے گی اور تمہیں میری تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اب اللہ نے ایسی کائنات کو بنایا جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور آج اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں جہاں انسان یہ کہہ سکتا ہو کہ جی کائنات میں یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہے، غلطی ہو گئی، گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، تو زمین کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، پھر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی کل زمین آسمان کی پیدائش میں 6 دن لگے، 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں اور 4 دن اس کے اندر برکتیں رکھنے میں۔
زمین کے اندر کیمیکل کا تناسب متعین کرنا، اس میں سونے کی کانیں، کاپر کی کانیں، کوئلے کی کانیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں. اللہ نے اس میں 4 دن لگائے اس کو بنانے میں. اور کیسا اللہ نے بنایا یہ سسٹم کہ آج اربوں کھربوں سال گزر گئے ہیں زمین کو بنے ہوئے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، زمین کے نمکیات میں کوئی فرق نہیں آیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی فلاں جگہ اب پوٹاشیم ختم ہو گیا ہے لہذا وہاں پر اب درخت نہیں اگ سکتے. کوئی سال 2 سال کی بات نہیں، اربوں کھربوں سال. سائنس کے حساب سے زمین 15 ارب سال پہلے بنی، تو 15 ارب سال سے اس کے اوپر درخت اگ رہے ہیں. مگر اللہ نے جو کیمیکل ہیں ان کا تناسب ایسے رکھا ہے کہ اس میں آج تک کوئی کمی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ نائٹروجن ختم ہو گئی لہذا اب پودے جو ہیں وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے یا پودے اپنا پھول نہیں دے سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کتنا بڑا ہے جس نے زمین کے اندر تناسب کو اتنا اچھا بنایا کہ آج اربوں سالوں کے بعد بھی زمین کے اوپر پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا. سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو لے کر پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں، وہاں آ کر بارش برستی ہے. پھر وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتا ہے. ایسا ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جو پانی سمندر سے جاتا ہے لوٹ کے وہی پانی پھر سمندر میں واپس آ جاتا ہے. آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برساتے کھاری پانی کی اور دریاؤں کا پانی کھاری ہوتا تو فصل کہاں ہوتی، انسان کو کھانے کو کیا ملتا. اللہ نے سمندر جو اتنا نمکین ہے اس میں سے پانی اٹھایا جو نمکیات سے پاک تھا، اور پھر میٹھے پانی کی بارش برسائی، اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے پوری زمین سے گزارے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا. کسی عارف نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا. زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا. اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا. آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا. یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں. ایک آئن پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے. پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں. وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے.
تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے. اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے. اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے. گو کہ پورا مہینہ آپ اس کی فضیلتیں دروس میں، جمعہ کے خطبات میں سنتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات کو بار بار کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں. قرآن مجید کی گواہی ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. تو وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو دل میں ممکن ہے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ بیدار ہو جائے اور بقیہ ایام ہم زیادہ اچھے انداز سے گزار سکیں. اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے. پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ. پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا. تو اسلامی سال کی ابتدا میں بھی قربانی کا سبق ہے، انتہا میں بھی قربانی کا سبق. اب اگر اس سال کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 ششماہیاں بنتی ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے. پہلے 6 مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، وہ بھی انعام کا مہینہ، کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، احسان نے جتایا، آنکھیں دی، زبان دی، دماغ دیا، سماعت دی، کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دی، پانی دیا، ہوا دی، رہنے سہنے کو گھر دیا، مگر احسان نے جتایا. انسان کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، احسان نے جتایا. ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. تو پہلے ششماہی میں ربیع الاول کا مہینہ تیسرا انعام ملا اس امت کو، اور دوسری ششماہی میں 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام. جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے. چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا. اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے. اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبِ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے. جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے. زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے. اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی. تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے.
یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام، چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارک، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے، فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى صفایا من خلقہ، اصطفى من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفى من الکلام ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے، کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا، واصطفى من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہیں ان مساجد کو اللہ نے چن لیا، واصطفى من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا، واصطفى من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا، واصطفى من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا، فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا، واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا، واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر۔ تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے، جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ،
اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا